بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے کے اسلامک مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج شب برات کی حقیقت بیان کر دی جائے گی۔ 15 شعبان المعظم کی رات بہت اہم ہے۔ اس میں نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بنیت الطالبین میں آیا ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہے، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان مکانوں کے مالکان کی موت کا وقت بھی سر پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، نشے باز اور چغل خور کی اس رات بخشش نہیں۔ ایک روایت میں نشہ باز کی جگہ تصویریں بنانے والا بھی آیا ہے۔ اسی طرح کاہن، جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہے اگر خدا نخواستہ وہ مذکورہ گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہوں تو شب برات کے آنے سے پہلے ہی دل سے سچی توبہ کر لے اور تمام معاملات صاف کر لے۔ ماہ شعبان میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں جس قدر کثرت سے روزے رکھتے دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا یہ مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ جس طرح ماہ شعبان میں شب برات کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح تقدیر کے فیصلے شب برات میں ہوا کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ دخان میں بھی ہے، جیسے کہ جمہور مفسرین کرام نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات سے شب برات ہی مراد لی ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ اس لیے شب برات میں تقدیر کے متعلق فیصلوں کا ہونا حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اس سے متعلق متعدد احادیث ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی بنو آدم اللہ کے علم کے مطابق پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بنو آدم اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر ہوتا ہے۔ معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائے۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کرے، یا اللہ ان کی برکت سے دراز عمر بالخیر عطا فرما، اور اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کرے، یا اللہ ان کی برکت سے تمام بلاؤں و آفات سے میری حفاظت فرما۔ اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کرے، یا اللہ ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ یا ایک بار سورہ یاسین پڑھے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے، شب برات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں، مغرب کی بعد کی جانے والی یہ نفلی نماز ہے، فرض یا واجب نہیں۔ مغرب کے بعد والی نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہے مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افرادوں کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ
یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ شب برات میں مردوں کا قبرستان جانا سنت ہے۔ اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے شب برات میں قبرستان جائے۔ لیکن مفتی تقی عثمانی رحم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع رحم اللہ تعالیٰ ایک بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔